ایک بار ایک چھوٹا سا بچہ اپنے بابا سے ایک سوال کر لیتا ہے کہ بابا، میری زندگی کی کیا اہمیت ہے؟ کیا قیمت ہے میری زندگی کی؟ کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں؟ باپ مسکراتا ہے اور پھر بچے کو ایک چھوٹا سا پتھر ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس پتھر کو الگ الگ جگہوں پر لے کر جائے، اور اگر کوئی اس پتھر کی قیمت جاننے کی کوشش کرے تو بنا کچھ کہے بس اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں اس شخص کو بتا دے۔ بچہ بازار پہنچتا ہے پتھر لے کر، اور کچھ دیر بعد ایک بوڑھی عورت اس بچے کے پاس آتی ہے۔ پتھر دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور بچے سے سوال کرتی ہے کہ وہ پتھر کتنی قیمت کا ہے۔ بچہ بنا کچھ کہے بس ہاتھ کی 2 انگلیاں بتا دیتا ہے۔ عورت کو یقین نہیں ہوتا کہ اتنا خوبصورت پتھر صرف 200 روپے میں وہ بچہ بیچ رہا ہے، اور بس وہ جھٹ سے راضی ہو جاتی ہے اس پتھر کو خریدنے کے لیے۔ بچہ یہ سن کر بھاگا بھاگا اپنے بابا کے پاس آتا ہے۔ بچہ اپنے بابا کو کہتا ہے کہ وہ عورت اس سے پتھر 200 روپے میں خریدنا چاہتی ہے۔ اس پر بچے کا بابا کہتا ہے کہ اب وہ اس پتھر کو میوزیم لے کر جائے، اور وہاں پر بھی اگر کوئی پتھر کی قیمت پوچھے تو بس اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں بتا دے اور کچھ بھی نہ بولے۔ بچہ خوشی خوشی میوزیم کی اور بڑھتا ہے۔ اسے یہ سب کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا، کیونکہ اکثر بچوں کو ایسی چیزوں میں مزہ آتا ہی ہے، اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے بابا اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہوں جیسے۔ میوزیم میں کچھ 20 منٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ایک آدمی وہاں پر آتا ہے، سوٹ بوٹ پہنے ہوئے اور کافی امیر نظر آتا ہے، اور وہ اس پیارے سے بچے سے پوچھتا ہے کہ اس نے وہ پتھر کتنی قیمت کا دیا، اور بچہ پھر اسی طریقے سے اپنی بس 2 انگلیاں بتا دیتا ہے اور کچھ بھی نہیں بولتا۔ آدمی شاید بچے کی عمر کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کی بس 2 انگلیاں دکھانے پر وہ سوچتا ہے کہ پتھر صرف 2000 میں خرید لیا جائے، اور بچے کو یہی بتاتا ہے، اور یہ سن کر بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ 200 سے پتھر 2000 تک پہنچ گیا۔ بچے سے رہا نہیں جاتا اور پھر وہ بھاگتا ہے اپنے بابا کے پاس پورا قصہ بیان کرنے۔ بچہ پھولے نہیں سماتا اور اپنے بابا کو سب کچھ بتاتا ہے، اور اس بچے کا بابا ہر بار کی طرح مسکراتا ہے اور بچے سے اب کہتا ہے کہ بس اب ایک آخری جگہ چلے جا، تجھے تیرے سوالوں کا جواب اب ضرور مل جائے گا، اور وہ جگہ ہے ایک جوہری کی دکان جو دن رات ایسے کئی سارے پتھروں کا لین دین کرتا ہے۔ سوال کا جواب ملے گا یہ سوچ کر بچہ دوڑا دوڑا جوہری کی دکان پر پہنچتا ہے، اور اسی طرح سے بس 2 انگلیوں کا اشارہ کر جوہری کو قیمت کا اشارہ دے دیتا ہے، اور پھر جوہری اس پتھر کی قیمت کچھ ایسی لگاتا ہے جسے سن کر بچے کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، اور پھر وہی رفتار سے وہ اپنے بابا کے پاس چلا آتا ہے۔ آپ چونک جائیں گے بابا، جوہری نے مجھے پورے 2 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے اس پتھر کے لیے۔ بچے کا بابا پھر مسکراتا ہے اور ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس نادان بچے سے پوچھتا ہے، تو پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ تم اس پتھر کو کسے بیچنے والے ہو؟ اس عورت کو، میوزیم والے اس آدمی کو، یا اس 2 لاکھ والے جوہری کو؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ اور ہاں، تم نے اس پتھر کی قیمت کیا لگائی ہے؟ کیا لوگے تم ان لوگوں سے اس پتھر کے بدل میں؟ بچہ تھوڑی دیر تک سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے کہ بابا، میں یہ پتھر نہیں بیچوں گا۔ ہاں بابا، میں یہ پتھر ان لوگوں کو بیچوں ہی کیوں جو لوگ اس پتھر کی صحیح قیمت اور اہمیت ہی نہیں جانتے، اور پھر یہ پتھر بھی تو مجھے ایک ہی بار ملا ہے نا بابا، پھر میں اس پتھر کو کسی کو نہیں دے سکتا
کیونکہ یہ پتھر نایاب ہے، بہت خوبصورت ہے، میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گا اور بڑا ہو کر کچھ ایسا کر دکھاؤں گا کہ ساری دنیا مجھ پر رشک کرے گی۔ چلیے، اب بہت ہو چکا کھیل کود اور مذاق، اب میری زندگی کی بھی کیا قیمت ہے اور اہمیت ہے، اس سوال کا جواب تو مجھے دے دیجیے۔ بچہ اپنے بابا سے یہ بات کہتا ہے۔ جواب تو تم ہی نے دے دیا بیٹا، جس طریقے سے یہ پتھر نایاب ہے اسی طریقے سے یہ زندگی بھی نایاب ہوتی ہے۔ جیسے میں نے تمہیں یہ پتھر دیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سبھی کو یہ زندگی کا خوبصورت تحفہ دیا ہے، اور یہ زندگی بھی ہم سبھی کو ایک ہی بار ملتی ہے، بار بار نہیں۔ اسے کبھی دوسروں کی نظر سے مت جینا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کبھی تم اپنی زندگی میں بہت خوش ہو جاؤ گے تو کبھی تمہیں یہ بے مطلب سی دکھنے لگے گی اور تم اداس ہو جاؤ گے۔ تو پھر اب تم خود فیصلہ کرو کہ تم کیا کرنا چاہو گے۔ اپنی اس زندگی کو اس عورت کی نظر سے دیکھو گے یا اس میوزیم میں آنے والے رئیس آدمی کی نظر سے، یا وہ سب سے امیر جوہری کی نظر سے، یا سب سے آخر میں اپنی زندگی کو خود ہی کی نظر سے دیکھنا چاہو گے۔ یاد رکھو، اگر تم اسے اپنی نظر سے دیکھو گے نا تو پھر تم زندگی میں کچھ ایسا کرو گے کہ دنیا رشک کرے گی۔ تو پھر اپنی زندگی کو دوسروں کی نظر سے دیکھنا بند کر دیجئے، اپنی محنت جاری رکھیے اور اللہ پر ایمان مضبوط رکھیے، پھر دیکھیے یہ دنیا آپ پر جلد ہی رشک کرے گی۔ اور ایسی بہت ساری ویڈیوز کے لیے بنے رہیے میرے چینل کے ساتھ، لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ جلد۔ ٹل دین، جزاک اللہ خیر۔